یا اللہ کرم فرما۔ اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا رضوان یا سلطان یا ذا المن والبیان۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من الليل والنهار وليا حافظا قائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على سيد الأجل والجليل المظفر والشجاع الغزنفر والصديق الأكبر الفاروق العظم أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وسقر أخي الرسول وزوج البتول عالم ما كان وما يكون صاحب البيتين المصلي إلى القبلتين فاتح الأحد والبدر والخيبر والخندق والهنين والجمل الذي حبه فرز من الحاضر والغائب سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ صلوات۔ میرے معزز محترم سامعین، خداوند عالم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مالک
ہم سب کے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ پہلی مجلس ہے، پہلا ہی خطاب ہے، عادی ہوں جچی تولی گفتگو کرنے کا، زندگی میں کبھی کچی بات کرنے کا عادی نہیں۔ انشاءاللہ یا قرآن پڑھوں گا یا سید الانبیاء کا فرمان پڑھوں گا۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی بانی مجلس ملک مظہر عباس صاحب کو مل کر کہ ہم لوگ در بدر جاتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی خلیق بانی نظر آئے تو ہمارے دل سے اس بانی کے بارے میں دعا نکلتی ہے، کیونکہ اخلاق بہت ہی اچھی چیز ہے۔ صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہوتے، بانی جتنا با اخلاق ہوگا اتنا اس بانی پہ اللہ راضی ہوگا۔ پریشان تو نہیں ہوگا؟ میں نے خلیق انسان پایا ہے، اور ہمیں خلیق ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا حبیب خلق عظیم کا مالک ہے۔ ہمارا وہ نبی ہے جس کے بارے میں مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے تھے، اگر محمد مصطفیٰ یہ کہے اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان لینا، کیوں؟ یہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آدھا دین اخلاق ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو بد اخلاق ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، میں نے بانی مجلس کے بیٹوں سے ملاقات کی ہے، انتہائی میرے دل سے ان کے بارے میں دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے۔ اور مجھے یہ بھی آج سعادت ملی کہ لوگ 4-5 سال انتظار کرتے ہیں۔ میں کل شام کو راولپنڈی میں یہاں اسلام آباد میں پہنچا ہوں، اور پہنچتے ہی تو آج اللہ نے مجھے ایک مرد فقیہ، مرد قلندر، قائد ملت جعفریہ حضرت مولانا سید حامد علی موسوی کے دست بوسہ ہونے کا شرف ملا ہے۔ یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے اتنی بڑی شخصیت سے، کیونکہ ویسے بھی چونکہ قائد ملت جعفریہ اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے حقیقی ماموں جان پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب جو موسوی صاحب کے حقیقی ماموں ہیں، وہ مجھے اپنا روحانی بیٹا سمجھتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اب میں پوری بات بیان نہ کر سکوں۔ میں مکتب اہل بیت کو قبول جب میں نے کیا تو میرے لیے مکتب اہل بیت کی قبولیت کا سبب وہ بزرگ بنے۔ نائنٹی 91 میں جنگ کے اندر، اب پریشان تو نہیں ہو رہے؟ انشاءاللہ میں بڑے بڑے خطبے پڑھوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے آپ کے اذہان کو، آپ کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ آپ دعا دیں گے، یہ مقدر ہے انسان کا، جہاں مہر لگے گی وہی پڑھے گا۔
91 میں جنگ کے حالات بہت خراب تھے اور جنگ کی دیواروں پہ درج تھا کافر کافر فلاں کافر۔ خدا کی عزت کی قسم اس زمانے میں گورنمنٹ کالج جنگ کا طالب علم تھا اور سنی مسلمان تھا اس وقت، آج بھی اتحاد کا قائل ہوں۔ میں نے وہاں سے وہ مٹا دیا، لفظ شیعہ مٹا دیا اور نیچے لکھا سپاہی جدید کافر۔ تو پروفیسر امیر حمزہ صاحب نے مجھے بلا لیا اور کہنے لگے کہ آپ نے سپاہی جدید کو کافر کیوں لکھا ہے جبکہ آپ تو سنی العقیدہ ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے یزید کی فوج کو لکھا ہے، آپ کو نہیں لکھا۔ یہ میری ابتدا ہے، یہ میری اس زمانے کی ابتدا ہے۔ ابھی تک میں نے اس زمانے میں مکتب اہل بیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ ہے، یہ بچے ہیں، زیادہ تر تعداد جوانوں کی ہے، بچوں کی ہے۔ یہ کتنی خوش نصیب قوم ہے کہ دنیا اجتماع کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے اور ہمارے مومنین خدا کی عزت کی قسم کس قدر شرکت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو پیغمبر اعظم کا وہ فرمان آنے پہ مجبور کرتا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، اے مسلمانوں اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ علی کے ذکر سے۔ یہ وہ حدیث ہے جو تمام مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو کتب سیاہ ستہ کے اندر 100 مقامات سے زیادہ میں نے پڑھی ہے۔ تمام مسلمان اس حدیث پہ متفق ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، سید الاولین نے فرمایا، سید الآخرین نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، وحی خدا کے بغیر کلام نہ کرنے والے سردار کائنات نے فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی کی زبان مقدس کو جنبش نہیں آتی جب تک میری وحی نازل نہ ہو۔ جس نبی کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، او مسلمانوں جو چیز میرا نبی تمہیں دے لے لو، جس کام سے میرا نبی تمہیں روکے رک جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کائنات کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس پیغمبر نے فرمایا، اس نبی نے فرمایا، اس خاتم نے فرمایا، اس سردار کائنات نے فرمایا، اس حبیب کبریا نے فرمایا، اس موجب خلقت کائنات ہستی نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، اے مسلمانوں اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ نہیں میرے دوستوں میں گرم علاقے، یہاں تو گرمی اتنی نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، جنت میں آ گیا ہوں، وہاں گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب وہاں جا کے گرمی دیکھے پتہ چلے گرمی کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا گرمی ہے جہاں روز بارش ہے، وہاں دو مہینے بارش، 2 مہینے کے بعد کل وہاں مجھے فون پتہ چلا ہے 2 مہینے کے بعد آج بارش ہوئی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔
ہے کائنات عالم میں کوئی اور جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو اس کا ذکر میرا ذکر ہے؟ کائنات میں فقط ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کا ذکر نبی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی الولی، علی الولی، علی زندہ باد۔ اب کے دوشے سماعت کو دیکھتے ہوئے مجھے حق حاصل ہے کہ میں بھی کہتا چلوں، اگر پنڈی اسلام آباد کے اندر مجھ جیسے جنگ کی سرزمین سے آنے والے کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی اردو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کہاں جائیں گے ہم اردو بیان کرنے کہ علی وہ سلطان ولایت ہے جس کے دروازے سے غوثیت اور قطبیت کی بھیک ملتی ہے، جس کے دروازے سے کلندری خیراتیں ملتی ہیں۔ علی وہ ولی خدا ہے جو شب معراج لسان اللہ نظر آیا، جو شب ہجرت مرضات اللہ نظر آیا، جو بزم قدسی میں وجہ اللہ نظر آیا۔ ارے یوں کہتا چلوں علی سید مختار ہے، علی وحی حقیقی ہے، علی خلیفہ تحقیقی ہے، علی خطیب سلونی سلونی ہے، علی صاحب منزلت ہے، علی رفیع ہارونی ہے، علی مفسر زبور وحدت ہے، علی منبع رشد و ہدایت ہے، علی مرکز عصمت و طہارت ہے، علی دلیل وجود و وحدت ہے، علی خدا کی مشیت ہے، علی اللہ کے رسول کی شریعت ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی دلیل وجود و وحدت ہے، علی خدا کی مشیت ہے، علی رسول کی شریعت ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی وارث حالتا ہے، علی وسیلہ قرب خدا ہے، علی وسیلہ قرب خدا ہے۔ اگر قرب الہی چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو علی سے محبت کرو، اگر پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو علی سے محبت کرو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ مسلمانوں کا بہت بڑا راوی ہے، ادب سے بات کرنے کا عادی ہوں، تمہارے لیے مسائل پیدا کرنے نہیں آیا۔ میں تو تمام مسلمان بھائیوں کے اجتماعات میں جاتا ہوں، میرے نیٹ پہ خطاب موجود ہیں، یہ قرآن انسائیکلوپیڈیا طاہر القادری صاحب وہاں لاہور میں خطاب کیا، یہاں بھی میں آ گیا تھا، ادھر بھی ایک دھرنا تھا۔ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے، ہم غریب بھی یہاں 60 دن کھڑے رہے تھے طاہر القادری کے ساتھ، یہاں آپ 12 میں ادھر ادھر خطاب کرتے رہے۔ میں تو ہر مسلمان کے در پہ جاتا ہوں اور ہر مسلمان کے در پہ جا کے کہتا ہوں، مسلمانوں سوچ لو علی حق ہے۔ حیدری کیا پیغمبر اعظم نے نہیں فرمایا
کیا سید الانبیاء نے نہیں فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق؟ اللہم ادر الحق حیث مدار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو، گھبرا تو نہیں گیا میرے سامنے؟ حضرت میرے اہل سنت بھائی، میرے سابق دوست، ان کے امام حضرت امام شافعی فرما گئے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ۔ اور جنت تو علی کی محبت کا نام ہے، اور جہنم تو علی کے بغض کا نام ہے۔ اوہ علی تو جنوں کا امام بھی ہے، انسانوں کا امام بھی ہے، جنوں کا امام بھی ہے اور انسانوں کا امام بھی ہے۔ حضرت جہاں دوسرے راوی ہیں وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی راوی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے، سارا حساب و کتاب دے چکی ہوں گے، جنت کے منتظر ہوں گے، درمیان میں آگ کا دریا ہوگا، دریا کے اوپر ایک پل ہوگی، آواز قدرت آئے گی جو جنت میں جانا چاہتا ہے پل سے گزر جائے۔ پل در برائے نام پل ہے، جو تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم پل کے نیچے جہنم ہے، پار جنت ہے، صراط حق ہے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے وہاں ایمان کی شرط ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا عقیدہ بھی رکھو کہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ جہاں دوسرے بڑے بڑے راوی ہیں وہاں حضرت ابو بکر بھی راوی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ امام الانبیاء فرما رہے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ کوئی بندہ قیامت کے دن پل صراط سے نہیں گزرے گا جب تک ابو طالب کا بیٹا علی ٹکٹ نہیں دے گا۔ اے جوان بھائیوں اور میرے دوستو، جو بچے بیٹھے ہیں کالجوں میں جانے والے، سکولوں، بچے بہت ذہین ہیں آج کل، سکولوں میں جانے والے، یونیورسٹیوں میں، یہاں علمی ماحول ہے۔ میرے بیٹوں، بچوں، یہ حق ہے تمہارا جو میں دے رہا ہوں، یہ تمہارا حق ہے۔ اگر حق نہ دیا روز قیامت ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ حق ہے، کوئی نہیں گزرے گا، کوئی نہیں گزر سکتا پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس علی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ٹکٹ ہوگی۔ ہمارے اڈے پہ ہمارے بھائی بدرواس، ہمارے اڈے پہ دیکھو نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن کہتا ہے سچے ہو تو دلیل سے بات کرو، اور دلیل سے بات کرو، اور علم سے بات کرو، اور پکی بات کرو، اور جچی تلی بات کرو، قرآن کے ذریعے سے بولو، حدیث پیغمبر کا سہارا لے کے بولو، اور دلیل سے بات کرو۔ اور ہمارے اڈے پہ مسجد بنی، بات سن رہے ہو میری؟
ہمارے اڈے پہ مسجد بنی، میں بڑا خوش ہوا۔ وہاں اہل سنت بھائیوں نے ایک قلخانی تھی، وہاں میرا خطاب رکھا، مسجد میں خطاب کر رہا تھا، مسجد کا نام تھا الجنت۔ تو میں نے تقریر کرتے کرتے کہا، او مسلمان بھائیو، یہ مسجد ہے الجنت۔ اس مسجد کی دیواروں پہ مجھے کہیں جنت کے سرداروں کے نام نظر نہیں آ رہے۔ اور کون ہے جنت کے سردار؟ اور کون ہے جنت دینے والے؟ کون ہے جنت مانگنے والے؟ جو جنت دینے والے ہیں ان کے نام مساجد کی دیواروں پہ نہیں، جو جنت دینے والے ہیں ان کے نام مساجد کی دیواروں۔ اس کا نام فرقہ واریت نہیں ہے۔ مسلمانوں، کائنات عالم میں سب سے بڑے صحابی کو تلاش کرو۔ ہے تیرے پاس کوئی صحابی جو سرور کائنات کے سینے پہ کھیل رہا ہو؟ ہے کوئی تیرے پاس صحابی جو رسول کائنات کے کندھوں پہ سواری کی ہو جس نے؟ ہے تیرے پاس کوئی صحابی جس کی گردن کے سرور کائنات نے بوسے دیے ہوں؟ ہے تیرے پاس کوئی صحابی جس کی سواری عید کے دن پیغمبر بنے ہوں؟ اور ایک صحابی کا گزر ہوا ہو اور صحابی نے کہا ہو، حسنین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، اور پیغمبر نے جواب دیا ہو، عمر یوں کیوں نہیں کہتا سوار کتنے اچھے ہیں؟ اوہ ان کو صحابی تو مان لو۔ پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، اے نبی پاک کے سینے پہ کھیلنے والے، دو سال مسلسل امام الانبیاء کی زبان چوسنے والے، یہ شرف کسے ملا ہے؟ ہے کوئی صحابی جسے لعاب دہن پیغمبر ملا ہو؟ ہاں، جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھا ہو اور جس کی سواری رسول بنے ہوں؟ اور نہیں ملے گا۔ اور علی کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو مسلمان یاد رکھ، اگر تو صحابہ کا محب ہے تو میرا مولا حسین سب سے بڑا صحابی ہے۔ اس کا نام مساجد کی دیواروں پہ نہیں ہے۔ مساجد کی دیواروں پہ حسن کا نام نہیں ہے، حسین کا نام نہیں ہے، زین العابدین کا نام نہیں ہے، محمد باقر کا نام نہیں ہے، جعفر صادق کا نام نہیں ہے۔ مسلمان یا درود چھوڑ یا آل محمد کے نام لکھ۔ کون ہیں درود والے؟ او خدا کی عزت کی قسم، بھائی مگر عباس، میں جکڑ جکڑ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں بڑی مجبوریوں کے اندر بیٹھ کے یہاں گفتگو کر رہا ہوں۔ کمال ہے۔ اور کون ہے اولاد پیغمبر جن پہ تم نماز میں درود پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے ساتھ پڑھو یا اللہ کے بغیر، مانا تو ایک ہی ہے نا۔ سیدھے چلے جاؤ یا تھوڑا سا بائی پاس۔ کیا بات ہے؟ اور کون ہے آل محمد؟ اور نماز میں آل محمد کا ذکر ہے، اصحاب پیغمبر کا نہیں ہے۔ اگر اصحاب پیغمبر کا نام لوگے نماز میں، نماز نہیں رہے گی۔ تو جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو مسلمانوں، تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے وہ درود والے ہیں کون کون؟ کون کون ہیں درود والے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی،
اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے، لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس لیے علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ مسلمانوں تم ہمیں علی علی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ علی علی کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ الذکر علی عبادہ۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، کیا تمہاری کتابوں کے اندر یہ حدیث پیغمبر موجود نہیں ہے؟ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ الحب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ آپ خوش بیٹھے ہیں؟ حدیثیں سنا رہا ہوں بھائی۔ وہ حدیث اہل حدیث بن گئے۔ سب سے بڑا اہل حدیث میں ہوں، سب سے بڑا اہل حدیث میں ہوں۔ او مسلمان، تمہیں پیغمبر کی وہ حدیث کیوں یاد نہیں؟ او نبی پاک نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وصیت نامہ جاری فرمایا امت کے نام۔ نبی کی وصیت، اے حکم شریعت ہے، موت کا علم نہیں، وصیت نامہ لکھ کے سرہانے کے نیچے رکھو۔ اے ایسا نہ ہو کہ بغیر وصیت کے مر جاؤ۔ وصیت کرنا واجب ہے۔ اے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرتا ہے، سرور کائنات کی وصیت سن۔ اور نبی نے کون سی وصیت جاری فرمائی؟ پیغمبر اسلام نے اپنی امت کے نام کون سا وصیت نامہ جاری فرمایا؟ کیا اعلان کر گئے سردار کائنات؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یارد علی الحوض۔ او مسلمانوں، میں رسول تمہارے درمیان دو گراں قدر بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کا نام قرآن ہے تو دوسری کا نام میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔ اگر جس بندے نے میرے بعد قرآن و اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا، میرا اس سے وعدہ ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا، وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا۔ حتیٰ یارد علی الحوض، جب میں رسول قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے پہ ہوں گا، قرآن و اہل بیت میرے پاس اکٹھے پہنچیں گے۔ اگر کسی مسلمان نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو جائے گا۔ اگر میرے بعد کسی مسلمان نے میری عطرت کو چھوڑ دیا، میری اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اہل بیت کو چھوڑنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کو چھوڑنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کو چھوڑنے والے، او مسلمان، تیری کتابوں میں یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، ابو طالب کا بیٹا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ دوستی کس قسم کی ہے؟ یہ تعلق داری کس قسم کی ہے؟ یہ کیا واسطہ ہے علی کا قرآن سے، قرآن کا علی سے؟
تو پیغمبر اعظم نے جواب دیا، اس کی تفسیر یہ بنتی ہے اگر علی کی زندگی کو اکٹھا کیا جائے قرآن بنتا ہے، قرآن کی تفسیر کی جائے تو علی کی زندگی بنتی ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کرنا پیغمبر کی سنت ہے۔ میرے مولا علی کے فضائل پہ داد دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کرنے والے اور خلال کریں تو کس درخت کی لکڑی سے کریں، اور خلالوں والی سنتوں کو تلاش کرنے والے بڑی بڑی سنتوں کو تلاش کرو۔ علی کے فضائل پہ داد دینا پیغمبر اعظم کی سنت ہے۔ ایک دفعہ سرور کائنات نے فرمایا، اے جعفر طیار میرے بھائی علی کے فضائل بیان کر، میرا دل کچھ پریشان ہے، میں چاہتا ہوں میرے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر ہو۔ تو جعفر طیار نے مولا علی کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ پیغمبر کا دل خوش ہوا، اور سردار کائنات جب خوش ہوئے ہم داد دیتے ہیں اپنی زبان میں، پیغمبر نے داد دی عربی میں، تو نبی نے علی کے فضائل سن کے کہا احسنت یا جعفرو، احسنت یا جعفرو۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے واہ واہ، کیا خوب میرے بھائی جعفر طیار، تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے میرے بھائی علی کے فضائل بیان فرما دیے۔ کیا مسلمان تمہیں پیغمبر کا وہ فرمان یاد نہیں ہے جس کے اندر پیغمبر نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ الرَّيَاضُ أَقْلَامًا وَالْبُحُورُ مِدَادًا وَالْجِنُّ حِسَابًا وَالْإِنسُ كُتَابًا مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَلِي۔ بھائی مظہر عباس، اب میرے لیے میں نے تو آگے کہیں جانا نہیں ہے، تو پھر جب تک آپ کا ذاکر نہیں پہنچے گا تو میں نہیں تھکوں گا۔ اچھا آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ وَلَوْ كَانَ الرَّيَاضُ أَقْلَامًا وَالْبُحُورُ مِدَادًا وَالْجِنُّ حِسَابًا وَالْإِنسُ كُتَابًا مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَلِي۔ اگر کائنات عالم کے درخت کلمے بن جائیں، سن رہے ہو آخری سامعین تک، علی علی کرنے والے بچے اور جن کو ماؤں نے گھٹی میں علی دیا ہے، اگر کائنات عالم کے درخت کلمے بن جائیں، کائنات عالم کے سمندر سیاہی بن جائیں۔ یار میں جب سے جس وقت سے بیٹھا ہوں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، او مسلمانوں تمہیں حدیثوں کو بھلا دیا، او مسلمانوں تم نے نبی کے فرمان بھلا دیے، تم نے نبی کی حدیثوں کو پسے پش ڈال دیا، پیغمبر اسلام کے اعلانات بھلا دیے گئے۔ اگر کائنات عالم کے درخت کلمے بن جائیں، کلموں کو جانتے ہو، ہم جب پڑھتے تھے، اب تو سسٹم بدل گیا ہے تعلیم کا، ہم تو ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے اور 5 کلومیٹر پیدل جایا کرتے تھے۔ اس وقت دواتیں ہوا کرتی تھیں، وہ دواتوں والے پیسے بھی بڑی مشکل سے ہمیں تو ملتے تھے، آج کل تو بچوں کو پڑھنے کے لیے الحمدللہ اللہ اور دے۔ تو میرے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کائنات عالم کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، جن حساب کرنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، پھر بھی میرے بھائی علی کے فضائل کا حساب نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میرے بھائی علی کے فضائل، میرے بھائی علی کے فضائل کا حساب نہیں کر سکتے۔
تب تو رسول کائنات نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی خندق کے دن والی ایک ضرب افضل ہے قیامت تک جنوں اور انسانوں کی عبادت سے۔ ہندوستان کی سرزمین میں بیٹھ کے ایک وزیر اعظم کی بیٹی بھی کہتی ہے یا علی تو شہید ہے، تو شہود ہے، تو ولی رب ودود ہے، بلند تیرا وجود ہے، خدا کا جس پہ درود ہے۔ یا علی تو قیام ہے، تو قعود ہے، تو ہی رکوع اور سجود ہے، غرض کے کل نماز ہے، اور تیرا ذکر خدا ہوا، نہ خدا سے تجھ کو ملا سکوں، خدا کہوں تو خطا کروں۔ یا علی جب میں ہی تجھ کو نہ سمجھ سکی، اب تو ہی بتا تجھے کیا کہوں۔ بھائی حیدری اور کوئی بیٹھے ہو تاریخ دان، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے پکڑ لیتے، آپ نے خیانت کیا ہے، ایک جملہ درمیان میں تم کھا گئے ہو۔ جملہ تو تھا وہ ان کا، میرا تو نہیں تھا، لیکن درمیان میں ایک 70 کھا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو کہتی ہے اے میسم کو زور بیاں دینے والے، مجھے در زباں دینے والے، کہاں یہ زمانہ، کہاں آل احمد، کہاں دینے والے، کہاں لینے والے۔ اے میسم کو زور بیاں دینے والے، کیا کہتی ہے راجکماری؟ اور میرے سامعین، راجکماری کیا کہتی ہے نجف کی طرف ہاتھ کر کے؟ آئے میسم کو زور بیاں دینے والے۔ وہ کہتی ہے میسم تمار جو علی علی کرتا تھا، میسم تمار کو علی علی کرنے کی طاقت خود علی نے دی تھی۔ او میسم کو زور بیاں دینے والے، مجھے در زباں دینے والے، کہاں یہ زمانہ، کہاں آل احمد، کہاں دینے والے، کہاں لینے والے، اٹھاتے نہیں جو نبی کا جنازہ۔ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، یہ باب قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ او شیعہ کے بنائے ہوئے پاکستان میں ہمیں مسلمان حدیثیں نہیں پڑھنے دیتے۔ ہائے ہائے شاہ صاحب پہنچ گئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور میں یہیں پہ سٹاپ کر دیتا ہوں۔ ہائے ہائے اور میرے بھائیوں، اور میرے جوانوں، اور میرے دوستوں، اور میرے بزرگوں، یہ غریب کے دن ہیں،
یہ غریب کے ایام ہیں جس پہ آسمان رویا، جس پہ زمین روئی، طائر روئے، اور مچھلیاں دریاؤں کی جس پہ جنات نے نوحے پڑے، جس پہ ملائکہ روئے، اور جس کو پتھر روئے، اور جس کے غم میں مٹی خون بن گئی۔ بس اسی مولا حسین کا ایک خطبہ سناتا ہوں، وہی مصائب بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ فکر دینے کا عادی بھی ہوں، بعض لوگ باتیں بنا لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، ان ہستیوں کی تقریروں کو سنا دینا جرم نہیں۔ نانے کی قبر پہ کھڑا ہے، ہاں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی قبر پہ کھڑا ہے، علی کا بیٹا اللہ کو کہہ رہا ہے، اللہم انا ھذا قبر نبی کا وانا ابن بنت نبی کا۔ او میرے اللہ، تو گواہ ہے، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اہلیان مدینہ کھڑے ہیں سامنے، روک رہے کربلا نہ جاؤ۔ صحابہ روک رہے ہیں کربلا نہ جاؤ، او صحابہ کی اولادیں روک رہی ہیں کربلا نہ جاؤ، تابعین کی جماعت روک رہی ہے کربلا نہ جاؤ۔ فرمایا میرے اللہ تو گواہ ہے، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اللہم انی لم اخرج عاشرن ولا باطرن ولا ظالمن ولا مفسدن۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں ظلم کرنے کے لیے کربلا نہیں جا رہا، میں فتنہ و فساد کے لیے کربلا نہیں جا رہا، اور میں دہشت گردی کے لیے کربلا نہیں جا رہا، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کربلا نہیں جا رہا۔ میرے رب تو جانتا ہے میں قتل ہونے یا کرنے کے لیے کربلا نہیں جا رہا۔ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ سن لیا، ہو گیا مصائب میرا۔ کیا فرمایا غریب کربلا نے؟ اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں تو نیکی کا حکم دینے کا ارادہ لے کے جا رہا ہوں، میں برائی سے روکنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں، چاہے میرا سر کاٹ کے نوک سنان پہ بلند کر دیا گیا، چاہے میرے لاشِ مقدس پہ گھوڑے دوڑ گئے، چاہے میری بہنوں کے پردے لٹ گئے، لیکن میں نوک سنان پہ امر بالمعروف کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ چونکہ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں آج پہلی تقریر میں اس خطبے کو ضرور ٹچ دوں، جس کی میں تفسیر نہیں کر سکا، تفسیر کا وقت نہیں تھا، شاہ صاحب پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ کل سے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو آباد و شاد رکھے۔